ہوئی تو رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی، تو پتہ چلا کہ اندھیرا چھٹنے والا ہے اور روشنی آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا وقت متعین کیا اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ ایسا وقت کسی نبی کے لیے نہیں بنایا اللہ نے، کیونکہ نبی بھی تو خاص ہے نا، تو پھر پیدائش کا وقت بھی خاص ہوگا۔ تو پھر جب یہ وقت آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اچھا بیان کے دور ایک بات میں بتاتا چلوں، آپ سب کو میرے بارے میں علم ہے کہ نہ تو میں عالم ہوں اور مفتی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں عالم نہیں ہوں۔ میں تو اپنے پیر صاحب کے دروازے کا کتا ہوں اور ان کے گھر کی جھاڑو دیتا تھا بس۔ اب جو کچھ بھی سیکھا صرف ان کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا، مجھے کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو پتہ چلا اللہ نے ایسا وقت متعین کیا، اللہ چاہتا تو پہلے میں پیدا فرما دیتا، کوئی مسئلہ ہی تھا، رات میں پیدا فرما دیتا، خالق کائنات جو چاہے کرے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، مگر اللہ نے پیدائش ہی کے وقت بتا دیا کہ میرا نبی ایسا شان والا ہے کہ رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے، نہ تو پوری صبح ہے اور نہ ہی پوری رات ہے۔ بتا دیا کہ یہ وہ وقت ہے، جیسے میرے بھائی ابھی ناز شریف میں پڑھ رہے تھے، تو یہ وہ وقت ہے سحر کا جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آمد ہوتی ہے۔ حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا چھٹ جاتا ہے، غم کے بادل دور ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ جو دفن کر دیا کرتے تھے، ان کے لیے نبی رحمت بن کر آئے، ان کے لیے نور بن کر آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور بن کر ان کے لیے آئے، اور وہ اندھیرا، وہ جو جہالت کا اندھیرا تھا، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دور کیا اور بتایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میرے ہوتے ہوئے اگر یہ کام تم کرو تو پھر میرا کیا فائدہ؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ایسا مسیحا بنا کر بھیجا، تمام نبیوں کی خوبیاں آپ کے اندر پیدا فرما دی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اس جہالت کے دور میں کہ تم کیا کر رہے ہو، میں رحمت والا نبی بن کر آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی اور ہمیں اس جہالت سے نکالا کہ جس میں مزید ہم دھستے چلے جا رہے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے تو کیا کہنے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، خدا رب العالمین نے جب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو میرے پیارے نبی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام مٹی کا جو مٹی گوندھ رہی تھی اور آپ پتلا بنا ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، اور ان کی مٹی گوندھی جا رہی تھی جیسے آٹا گوندھتے ہیں، فرمایا میں جب ان کی مٹی گوندھی جا رہی تھی اور آدم علیہ السلام میں ابھی روح بھی نہ پھوٹی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سرکار علیہ السلام اس وقت بھی یہ نظارہ کر رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو خود فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ اور نور یہ نور نہیں جو فرشتے ہیں نوری، یہ نور نہیں، یہ تو جو ہے نا وہ دوسرا نور ہے۔ دوسرے نور سے مراد اللہ نے جو خاص نور سے پیدا فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو، اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی، پھر اس نور سے کہا کہ تم وہیں رک جا، باقی نور اللہ کے پاس آ گیا، وہ جو نور ہوگا فرمایا تیرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نور سے اللہ نے پیدا کیا، تو وہ نور جب چمکا تو ایسا چمکا کہ دنیا آسمان کے اندر تمام عالمین کے اندر روشنی پیدا ہو گئی۔ اور روشنی کیسا پیدا ہوئی؟ خیر بات تو بہت لمبی چلی جائے گی، کوئی مسئلہ تو نہیں، بس چند منٹ لوں گا آپ کے۔ تو روشنی کیسی پیدا ہوئی؟ تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو سراجا منیرا بنا کر بھیجا ہے، سراجا منیرا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنے نبی کو سراجا نیرا بنا کر بھیجا، کیا خیال ہے؟ اس کے معنی بھی تو سورج کی ہے نا، سراجا منیرا، چمکنے والا سورج نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو چمکنے والا سورج بنایا، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو چمکانے والا سورج بنوایا۔ ایک تو خود سورج چمکتا ہے، بلکہ میں نے اپنا نبی ایسا بنایا کہ وہ خود تو چمکتا ہے ہی،
مگر وہ دوسروں کو بھی چمکا دیتا ہے. آگے میں کہ اللہ چاہتا تو فرما دیتا کہ سراجم منیر نہیں رہا کہ میں نے اپنے نبی کو سورج بنا کر بھیجا ہے. نہیں، اللہ نے ایسا سورج نہیں بنایا. ایسا سورج بنایا خود تو چمکتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی چمکاتا ہے. اور کیسے چمکاتا ہے؟ جب ایک نظر صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر کو پڑی تو بعد الانبیاء بھی تحقیق امیر المومنین صدیق اکبر بن گئے. ایک نظر نبی کریم علیہ السلام نے ڈالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیا ملا؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے بشر ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام ان کو عطا فرما دیا. اور جب ایک نظر عمر فاروق پر ڈالی، آئے جب ایک نظر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی تو پھر کیا بنا؟ وہ فاروق اعظم بن گئے. فاروق اعظم بن گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا نبی وہ ہے جو خود چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکاتا ہے. پھر ایک نظر عثمان غنی پر ڈالی تو حیا کا پیکر بن گئے. اور پھر ایک نظر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم پر ڈالی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جتنے علم نکلے سارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر نکلے. جتنے سلاسل نکلے سارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر نکلے. اور چنانچہ سلسلہ نقشبند جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح منسوب کیا جاتا ہے. مگر نبی کریم علیہ السلام کی بعثت جو ہوئی تو جہالت کو دور کر دیا اور ایسے نبی پیدا ہوئے کہ ان سے پہلے ایسا نبی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا. اور اللہ نے اتنے ہم پر احسانات کیے، کتنے کو کیے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے شمار میں ہی نہیں ہے. بھائی ہم اپنی باڈی کو لے لیں، اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اللہ کا شکر ہے. زبان دی اللہ نے، ہم اس سے ذائقہ جبتے ہیں، بات کرتے ہیں. کان دیے سماعت کے لیے. 360 ہڈیاں دی پورے جسم میں، غالباً 5-7 ہڈیاں اس کان کے اندر ہیں. ایسے ہی صاحب ہمارے فاروق بھائی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، جانتے ہیں اس چیز کو. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، مگر یہ نہیں کہا کہ بندے میں نے تجھے اتنی نعمت عطا فرمائی میرا شکر تو کر لے. نہیں، بندے نے کہا اللہ تو نے مجھے آنکھ عطا فرمائی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو میرا بندہ میں رہوں جو چاہے کروں، کوئی مسئلہ نہیں. بندے نے کہا اللہ تو نے مجھے شفیق ماں عطا فرمائی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہوا تو میرا بندہ دے دیا. کسی نے کہا رب العالمین تو نے مجھے اتنا کرم فرمایا کہ میں لوگوں کو کھلاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میرا جو چاہے تو. اللہ نے کبھی ایسا نہیں جتلایا، مگر جتلایا تو ایک ہی کہ یاد رکھو میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا. بس یہ میرا احسان ہے. اللہ نے احسان کیا کہ اپنا محبوب ہم میں جو ہے وہ اتار دیا. اگر نبی کریم علیہ السلام کی بعثت نہ ہوتی تو نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے. وہی جہالت کا دور ہوتا کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوتے. اللہ فرماتا تم تو وہ لوگ تھے جو خانہ کعبہ میں سیٹیاں بجاتے تھے، بتوں کو سجدے کرا کرتے تھے. تم تو وہ لوگ تھے. ارے یہ تو میرا احسان مانو کہ میں نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں اس جہالت کے اندھیروں سے نکال دیا. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئے کہ خود تو چمکتے تھے، ساتھ میں جس پر نظر ڈالی وہ چمکنے لگے. اور یہ تو انسانوں کی بات ہے، صحابہ کرام کی بات ہے. روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام جو ہے وہ درس سن رہے تھے. اندھیرا ہو گیا، چلے گئے. تو رات کا وقت تھا. کسی صحابی نے کہا رسول اللہ اندھیرا ہو رہا ہے میں کیسے جاؤں گا؟ آپ نے ڈنڈی ان کو دی تو وہ چمکنے لگی. جب باہر نکلے تو صحابی تو ہماری طرح عقیدہ نہیں تھا ان کا کہ یار اس کو دیے اسی کے خاص ہوئی ہیں، ایسا کچھ نہیں. اس صحابی نے ایک ڈنڈی در سے توڑی، اس سے لگا دی تو وہ بھی روشن ہو گئی. یہ تو وہ بے جان چیزیں ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے توجہ بھی نہیں دی، صرف دیکھا اور وہ روشن ہو گئی. یہ تو بے جان چیزیں ہیں. اور وہ جو درخت کا تنا جس سے حضور علیہ السلام کیک لا کر بیان کیا کرتے تھے، کیسے ہنسیوں سے رو رہا تھا. روایت میں آتا ہے ایسے جیسے کہ بچہ رو رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے دامن میں لیا تو وہ خاموش ہو گیا. ایسے نبی. اور ان کا ذکر اگر سننا ہے تو بیڑیے سے سنیں. بیڑیا حضور علیہ السلام کو جانتا ہے. پھر انشاءاللہ جو آگے میرے گھر پہ بھی انشاءاللہ ہفتے کو محفل ہوگی، میں اعلان کروں گا انشاءاللہ، اس میں پھر اس بیڑے کا ذکر کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ہو گئی تو پھر ہم نے جشن منانا بھی شروع کر دیا. یہ جشن ہم سب سے مناتے ہیں بھائی، سب سے مناتے ہیں.
جب تو حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی، نہیں ہم جب سے نہیں مناتے، حضور علیہ السلام کی بعثت سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا یمن کا، یمن کا ایک بادشاہ گزرا، تو اس کی سلطنت بہت بڑی تھی۔ اس نے کہا اپنے رفاقا سے، وزراء سے، علماء سے، تو پہلے کے بادشاہ اپنے ساتھ علماء اکرام کو رکھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی چلو آج ہم اپنی سلطنت کا ان کے پہرے دار تھے، افواج تھی، ان کو لیا، یعنی ٹوٹل ملا کر 2.5-3 لاکھ افراد تھے اس وقت، وہ لے کر نکلا۔ اب جس علاقے میں وہ جاتا پتہ چلتا کہ وہ یمن کا بادشاہ ہے، لوگ اس کی جو ہے نا زیارت کرتے، ان کو تحائف دیتے اور مرحبا کہتے، تو وہ بڑا خوش ہوتا۔ چلتے چلتے وہ پہنچا خانہ کعبہ کی سرزمین پر۔ اب جب وہاں پہنچا تو اس کو کوئی گاز بھی نہیں ڈال رہا، کون آیا کون نہیں آیا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ اس نے اپنے وزراء کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ، یہ کون سی جگہ ہے جو لوگ مجھے پوچھ ہی نہیں رہے؟ یعنی کہ حضور یہ تو خانہ کعبہ ہے، جتنے لوگ آپ لے کر آئے ہو اس سے زیادہ تو یہاں آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور تحفے تحائف دے کر ان لوگوں کو جاتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوا کرتا نا، خانہ کعبہ کی زیارت طواف کے لیے جاتے تھے حاجی اور حجاج کرام، تو وہاں کے جو مقیم لوگ تھے ان کو تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے جتنی تم فوج لے کر آئے ہو اس سے زیادہ تو لوگ یہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں، لوگ آ کر بھی چلے جاتے ہیں، اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، بادشاہ تو بادشاہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے خانہ کعبہ کو گرا دو اور یہاں کے جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کر دو۔ وہ اس نے چند لوگوں کی مخصوص مجلس بلائی، یعنی 4 سے 8 لوگ تھے جو اس کے قریب کے تھے، اس نے کہا خانہ کعبہ کو ڈھا دو اور جتنے لوگ یہاں کے مقیم ہیں سب کو قتل کر دو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے منہ سے خون آنا شروع ہو، آنکھوں سے پیپ بہنا شروع ہو گئی، ناک سے پیپ بہنا شروع ہو گئی، اتنی بدبو کہ لوگ جو ہے اس سے دور ہٹنے لگے۔ پھر اس نے اپنے جو حکیم ساتھ میں لے کر گیا تھا ان کو بلایا کہ بھائی دیکھو کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے دیکھا مگر مرد سمجھ میں نہ آیا کیا ہے، بڑے پریشان، بڑے بڑے حکیم پریشان ہو گئے کہ یار اس کا تو مرد ایسا ہے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے۔ تو پھر اس نے کہا، کیونکہ بادشاہ تھا، اس نے کہا علماء کو بلاؤ۔ جب علماء آئے تو ان میں علماء میں بھی ایک بڑے معتبر علماء تھے جو اپنی پچھلی کتابوں کے عالم تھے، بہت تقویٰ پرہیزگار، جن کو ہمارے دور میں کہتے ہیں جید علماء، ان میں سے ایک علماء آئے۔ انہوں نے کہا دیکھا، نفس پکڑی، کہا حضور مسئلہ آسمانی ہے اور علاج جو ہے وہ زمینی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جو بھی ہے وہ کرو بھائی، یعنی کہ حضور مسئلہ آپ کا آسمانی ہے اور علاج زمینی ہے، یعنی کہ کیا مطلب؟ انہوں نے قریب جا کے کہا کہ اگر آپ نے دل میں کوئی غلط خواہش کی ہے، کوئی غلط ارادہ کیا ہے تو اس کو توبہ کر لیں آپ۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ علماء کرام تھے اور اس وقت کے جید علماء، تو وہ جانتے تھے کہ اس نے ضرور کوئی جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور یہ دنیا کا معاملہ نہیں، آپ کی پکڑ اوپر سے ہے، آپ جو ہے توبہ کریں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ کیا تھا، بادشاہ اس کو یہ تو نہیں بول سکتے نا، اپنی جان بھی پیاری ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کی۔ اس کا توبہ کرنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ٹھیک ہو گیا تو بڑا خوش ہوا، اس نے وہاں پر جو ہے تحفے تحائف بانٹے اور لوگوں کو اشرفیاں دی اور کپڑے دیے اور بہت خوش ہوا بادشاہ، اور اللہ کا شکر ادا کیا یمن کے بادشاہ نے۔ پھر وہاں سے وہ آگے چلتا ہے تو پھر وہ ایک 5 سرزمین پر پہنچتا ہے، تو وہاں جو ہے اب وہ سمجھ گیا کہ مجھے جو بھی کام کرنا ہے وہ علماء سے پوچھ کر کرنا ہے، تو اس نے علماء کو آگے کیا۔ تو وہ اس 5 سرزمین پر جاتے ہیں علماء کرام۔ تو ابھی ہم جیسے یہ خیر مقدم کے ترانے پڑھ رہے، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم انسان اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام پیدا نہیں ہوتے بظاہر دنیا میں، اس وقت کون پڑھتا تھا؟ تو اس وقت یہ جو ہوا چلتی ہے نا، یہ حضور کے ترانے پڑتی ہے، یہ حضور تو صلاۃ والسلام کہتی تھی یا نبی السلام علیکہ، تو اس کی جو آج بھی یہ ہوا کہتی ہے، مگر سننے والا ہونا چاہیے۔ اس وقت کے علماء جو ہے اپنی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے سنا کہ ہوا کی خوشبو کچھ کہہ رہی ہے،
ہوا کی پھرپھراہٹ جب ان کے کانوں سے نکلی تو انہوں نے کہا یہ کچھ کہہ رہی ہے. انہوں نے زور سے سانس لیا, کہا اس ہوا میں جو خوشبو ہے وہ بھی کچھ کہہ رہی ہے. ریت کے ذرے اٹھائے, کہا یہ جو ریت کے ذرے کچھ کہہ رہے ہیں. پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں, کہا یہ جو پتھر ہے یہ کچھ کہہ رہا ہے. بادشاہ نے کہا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے حضور بعد میں بتائیں گے, پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ ہمیں یہاں چھوڑ دیں گے. کہنے لگے بھائی اس میں تو کچھ رہنے کی وہ جگہ بھی نہیں, کہاں چھوڑے تمہیں؟ کہنے لگے ہم یہیں رہیں گے. کہنے کی بات کیا ہے یہ تو بتاؤ. کہنے لگے حضور ہم نے جو اپنی پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے تو ہمیں جو نشانیاں ملی ہیں کیونکہ ہمیں یہی نشانیاں ملی کہ اس جگہ نبی مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر آئیں گے. یہ مدینے کی جگہ ہے, اب ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اگر آپ نے جانا تو جائیں, ہم نہیں جائیں گے. تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے, تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ہواؤں کی خوشبو بتا رہی ہے. عالم تھے نا, جید عالم تھے. انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں جائیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. 400 کمرے گھر یعنی کہ بادشاہ نے اسی وقت تعمیر کروا دی. بادشاہ اس کے لیے کون سا مسئلہ, 400 گھر اس نے تعمیر کروا دی. ایک گھر 2 منزلہ بنوایا, ایک گھر ان گھروں سے ممتاز بنوایا. وہ ان عالم دین کے لیے جنہوں نے ان کا مس پکڑا تھا ان کے لیے وہ گھر بنایا. کہا کہ آپ اس میں رہیں اور باقی جو علماء ہیں وہ ان گھروں میں رہیں. وہاں ایک بستی بس گئی. بہرحال تو وہ یمن کا بادشاہ جب جانے لگا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے یہ کام کر دیا, اب آپ میرا ایک کام کر دیں. کہتے حضور بولے کیا کام ہے؟ کہتے کام یہ ہے کہ میرا خط میں دیتا ہوں وہ حضور سرور عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دینا. اس نے لکھا, اپنا نام لکھا, وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ حضور میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. یمن کا بادشاہ کا حضور جب آپ تشریف لائیں گے تو مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ خط اس نے دیا ان جید علماء کو جنہوں نے ان کا مرض پڑ رہا تھا ان کو دیا, اور 2 جو ڈبل جو مکان بنوایا تھا وہ ان کو کہا کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ رہیں گے, رہائش پذیر ہوئیں گے. کہنے کہ جب حضور آپ کے زمانے میں آ جائیں تو میرا خط ہی ان کو دے دینا, مگر خیال کرنا حضور اگر آپ کے زمانے میں نہ آئیں, آپ کی اولاد کے زمانے, تو یہ آپ ان کو جو وصیت کر دینا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ میرا خط ان تک پہنچا دیں, اگر وہ نہ ہو تو ان کی اولاد. تو بہرحال وہ چلتے چلتے اب زمانہ 5000 سال 1000 سال گزر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب مدینہ ہجرت کی اونٹنی پر, آپ نے علماء کرام سے سن رکھا ہوگا, تو اونٹنی پر جب آپ نے ہجرت کی مدینہ, پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں, تو کسی نے اپنی پوشاک چینج کرنا شروع کر دی, حضور آ گئے. کسی نے خوبصورت کپڑے پہنے, کسی نے خوشبو لگائی, اور وہ جو بچیاں تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے نغمے بجانے لگی کہ وہ جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے چاند نکلے گا اور وہ چاند یہاں داخل ہوگا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تشریف لا رہے ہیں اونٹنی پر بیٹھ کر, کیا منظر ہوگا. ادھر جو ہے دف بجا رہی ہیں بچیاں, حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی بنا رہی ہیں, حضور کی آمد کی خوشی بنا رہی ہیں. تو میرے دوستو ہم اور آپ نہیں, یہ تو ازل سے چلا آ رہا ہے.